بھی کل محترم کا ایک کلپ آیا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ فضائل ہر وقت کرامتیں بیان کرنا نہیں چاہیے، صرف قصے کہانیاں نہیں، قرآن و سنت کو فوکس کرنا چاہیے. تو وہ سارا انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا کہ دیکھو میرے بیانات کا اثر ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے. تو یہ خوش فہمی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو ہم 20 سال سے کہہ رہے ہیں. ہمارے پرانے ریکارڈنگ بیان تو اٹھا کے دیکھو. وہ میں نے اسی طرح وہ قبر کا جو مسئلہ تھا کہ نبی کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہوتی ہے وہ عرش سے افضل ہے یا نہیں، میں نے کہا چونکہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے تو اس لیے المحنت علی المفنت کے اس جزئیے سے اگر کوئی متفق نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور میں نے کہا مجھے بھی اس بارے میں شرح صدر نہیں ہے، لہذا میں بھی خاموش ہوں. تو یہ بھی انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال دیا کہ میرے بیان کی وجہ سے مفتی صاحب نے رجوع کیا ہے، اور لیبل کیا لگایا؟ مفتی صاحب کا رجوع. اور دلیل یہ دی ہے کہ میں نے پہلے ایک بیان میں یہ کہا کہ المحنت علی المفنت میں لکھے ہوئے سارے عقیدے درست ہیں، اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ عقیدوں میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. تو یاد رکھو اگر آپ کسی کی بات کو بلا وجہ غلط لے کے جاؤ تو غلط لے جا سکتے ہو، تھوڑی سی سینس استعمال کرو تو آپ کو پھر ہر شخص کی بات کو نیگیٹو لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں نے ایک بیان میں اس کی بھی وضاحت کی ہے، لیکن وہ بیان ان لوگوں نے چلایا نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کدھر غائب کر دیے انہوں نے. میں نے جو یہ کہا نا کہ محنت علی المفنت کے سارے عقیدے صحیح ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس سے بعض عقیدوں سے اختلاف کرنا بھی جائز ہے. اور اس کی دلیل میں ایک بیان میں بہت ڈیٹیل سے دے چکا ہوں، وہ میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ جیسے عقائد میں بعض عقیدے ایسے ہیں کہ جن میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے، ایمان اور کفر، گمراہی اور ہدایت کا لیکن کچھ جب بہت باریکیوں میں جائیں گے تو کچھ عقیدے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں شریعت نے وضاحت سے نہیں بتایا، اس میں دونوں رائے درست ہوتی ہیں. یہ والی رائے رکھ لو تو بھی ٹھیک ہے، وہ والی رائے رکھ لو تو بھی ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے درست اس اعتبار سے کہا کہ اس میں کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہے، اور اس اعتبار سے اس سے اختلاف کرنے کی بھی گنجائش دی کہ کچھ عقیدے ایسے ہیں جن میں قرآن و سنت نے وضاحت نہیں کی مگر اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. تو ڈیٹیل میں نہیں بیان کیا. تو جیسے فروعی مسائل میں ہوتا ہے نا، مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں، حالانکہ فالو ایک کو کرتے ہو آپ. ہم شافعی کی نمازوں کو بھی درست کہتے ہیں، حالانکہ فالو ہم کس کو کرتے ہیں؟ امام حنیفہ کی جو تحقیق ہے. لیکن نمازوں کو ہم درست شوافی کی بھی کہتے ہیں. تو اس طرح عقیدے میں بھی ایسا ہے کہ کچھ عقیدے ایسے ہیں جن کو شریعت نے بہت زیادہ وضاحت سے بیان نہیں کیا، اس میں بہت ڈیپ میں جب آپ جائیں گے تو دو رائے ہو سکتی ہیں. تو اسی لیے المحنت علی المفنت جن علماء نے لکھی ان کو خود ہی اعتراف تھا کہ اگر اس کی بعض جزیات سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے. یقین نہ آئے نا تو کسی بھی بڑے دارالعلوم سے فتویٰ لے لیں، جامعۃ الرشید سے، دارالعلوم کرنگی سے، بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے لیں کہ المحنت علی المفنت کی بعض جزیات سے، بعض سب سے نہیں، اگر کوئی اختلاف کرتا ہے اس کو بھی درست مانتا ہے مگر وہ کہتے ہیں میری رائے اس کے برخلاف ہے، میرا رجحان دوسری طرف ہے، تو کیا وہ اہل سنت سے خارج ہے؟ تو تمام مدارس فتویٰ دیں گے کہ وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے. تو انجینئر کا کہنا یہ ہے کہ یہ گویا یہ مدرسے بھی اس کی تحقیق سننے کے بعد رجوع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے وہ موقف بیان کیا اپنا جو صرف میرا نہیں ہے، ان تمام مدارس کا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم جو بھی حق بات کریں گے نا یہ کس کے کھاتے میں؟ تو یہ تکبر ہے، یہ خود پسندی ہے کہ آپ بہت زیادہ کیا ہو رہے ہیں؟ چوڑے ہو رہے ہیں. یعنی اب آپ ہم کو سکھا رہے ہیں کہ ہمیں ممبر پہ مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ سکھا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا بولنا ہے. یہ جو عرش افضل ہے یا قبر کی مٹی افضل ہے یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے، اس کو شرک قرار دینا، گمراہی قرار دینا، یہ 100% غلط ہے. اس پر بھی میں نے کچھ دلائل دیے تھے اور جواب کا مطالبہ کیا تھا، وہ جواب بھی اب تک نہیں آیا. اور میں نے کہا تھا یہ تو بڑے بڑے علاموں کا عقیدہ ہے، بڑے بڑے محدثین فقہا کا عقیدہ ہے. تو اس نے جو زبان میرے بارے میں استعمال کی ہے یہ ان بزرگوں کے بارے میں بھی استعمال کرے جن کا یہ عقیدہ ہے. علامہ نووی کا بھی یہ عقیدہ ہے، ابن عبد البر کا بھی یہ عقیدہ ہے، اور بڑے بڑے محدثین جن کے میں حوالے انشاءاللہ ریکارڈ کرا کے پیش کروں گا. تو اس نے صرف علماء دیوبند کو کیوں گمراہ کہا؟ ان بزرگوں کو گمراہ کہنے سے یہ خاموش کیوں ہے؟ نہیں آ رہی بات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو چڑ صرف علماء
علماء دیوبند سے ہے. اس کو قرآن و سنت کی اشاعت مقصد نہیں ہے. اگر ہوتی تو یہ ان کو بھی برا کہتا, لیکن ان کو یہ برا اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ بڑے بڑے محدثین سے ہاتھ دھونے, بولو بھائی, پڑ جائیں گے یہ. تو میرے بھائی کیا بات. اور میں نے اور بھی عقلی دلیل بھی دی تھی کہ عرش اللہ کی طرف منسوب ہے, مگر کیا عرش اللہ کی ذات سے ٹچ ہو رہا ہے, اس کا یقین نہیں ہے, کیونکہ اس کی کیفیت کیا ہے, مجہول. اور قبر کی مٹی نبی کی ذات سے ٹچ ہو رہی ہے. اس بیس پہ بعض علماء نے کہا کہ قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے. اللہ سے افضل نہیں ہے, نہ نبی اللہ سے افضل ہیں, مٹی کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ وہ اس کی کیفیت معلوم ہے اور عرش کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے معاذ اللہ کہ عرش نبی اللہ سے ٹچ ہو رہا ہے, تو یہ پھر آپ کیفیت بیان کر رہے ہیں, اور متشابہات میں کیفیت بیان کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی ذات عقل سے ماورا ہے. کیونکہ اگر اس طرح کی کیفیت بیان کریں گے پھر تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں, اور ہر جگہ کہیں نہ کہیں دنیا میں رات کا آسمانی حصہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اس وقت تو پھر معاذ اللہ ہم کہیں گے اللہ عرش پہ ہے ہی نہیں. تو ظاہر ہم یہ کہیں گے بھائی ہمیں نہیں پتا کیسے آتے ہیں. تو جیسے ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیسے آتے ہیں, ایسے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ عرش پر کیسے ہیں, جبکہ نبی کا قبر میں پتا ہے کہ کیسے ہیں. تو اس کی کیفیت معلوم ہے, وہ یقینی ٹچ ہو رہا ہے, جبکہ عرش پر اللہ کی ذات یقیناً ہے, کما هو لائق بشانہ, لیکن کیسے ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے. تو عرش کی اللہ کی طرف اس ٹائپ کی نسبت نہیں ہے جیسی نسبت قبر میں نبی کی طرف, مٹی کی نبی کی طرف ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عرش اللہ کی ذات سے مس ہو رہا ہے, پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر کی مٹی افضل ہے, پھر یہ کفری عقیدہ ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ عرش اللہ کی ذات سے مس ہو رہا ہے. یہ مس ہونا اگر ہم مان لیں تو پھر ہم یقیناً یہ قول کریں گے کہ عرش مٹی سے کیا ہے, افضل ہے, کیونکہ مٹی نبی کی ذات سے اور عرش اللہ کی ذات سے ٹچ ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف, تو وہ افضل ہوا. لیکن یہ اصل پوائنٹ کی بات کیا کرتے ہیں یہ لوگ, پی جاتے ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ عرش افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی عقیدہ رکھتا ہے مٹی افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے. یہ کوئی اتنا بڑا عقیدہ, اور کوئی کچھ بھی عقیدہ نہیں رکھتا, جیسے کہ اصل تو یہی ہے کہ کچھ بھی نہ رکھو اس بارے میں, خاموشی بہتر ہے. یہ وہ چیزیں ہیں ہی نہیں جن کے بارے میں قیامت میں ہم سے سوال ہوگا. باقی علماء دیوبند نے بیان کیوں کیا اس کو وہ میں نے بتا دیا ایک بیان میں, ان کا عذر بھی بتا دیا میں نے. ان تمام باتوں میں سے کسی کا جواب بھی محترم کے پاس نہیں ہے. تو اب عجیب عجیب چیزوں پہ آ گئے ماشاءاللہ. تو آپ لوگ نہیں پڑے ان چکروں میں, یہ تو اس نے پھیلا دیا تو جواب دینا پڑا, ورنہ میں نے کبھی ممبر پہ بیان کیا کہ مٹی افضل ہے یا عرش افضل ہے؟ کبھی دیکھا مجھے؟ میں 25-30 سال سے بیان کر رہا ہوں, کبھی دیکھا مجھے؟ بلکہ مجھے تو میری عمر اس وقت 14 سال تھی جب سے میں نے بیان شروع کیا ہے. ایک بار بھی پوری زندگی میں اس عقیدے کو بیان نہیں کیا, اس لیے کہ یہ ہمارے بیسک عقائد میں ہے ہی نہیں. یہ تو ان لوگوں کی وجہ سے انہوں نے کیچڑ اچھالنا شروع کیا تو پھر ہم نے دفاع میں بولنا شروع کیا. تو یہ ذمہ دار یہ ہیں, یہ لوگ ہیں جو امت میں ایسی بحثیں اٹھا رہے ہیں. المحند المفند کو لے کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس کے, حالانکہ المحند المفند ہمارے مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی. وہ ایک چیز تھی لکھی ختم ہو گئی, وہ کسی وجہ سے لکھی تھی. مدارس میں عقیدہ طحاویہ پڑھائی جاتی ہے, دوسری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے ہم اس کو ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھاتے ہیں, المحند المفند نہیں پڑھاتے. نہ ہمارے اکابر نے کہا ہے کہ اس کو یہ سکھاؤ, انہوں نے کہا سیدھا سیدھا اس کو تقدیر پر توحید پر ایمان سکھاؤ جو موٹے موٹے اسلام کے بیسک عقائد ہیں. یہ تو پیچیدہ بحثیں ان لوگوں نے فتنہ پھیلانے کے لیے اٹھائی ہیں, اور پھر اس کا ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. پھر امت ان فضول چیزوں میں اپنے ٹائم کو برباد کرتی ہے.